آیت نمبر ہے 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للإنسان عدو مبین وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم۔ اذ قال یوسف، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا، یا ابتی، ابا جی، انی رأیت 11 کوكبا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، چاند اور سورج، رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال، والد نے فرمایا، یا بنی، اے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وکذالک، اسی طرح، یجتبیک ربک، منتخب کرے گا تجھے تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر اور معاملہ فہمی سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ مکمل کر دے گا اپنی نعمت تیرے اوپر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور سارے آل یعقوب پر، كَمَا أَتَمَّهَا، جیسا کہ اس نے اپنی نعمت مکمل کر دی، علی ابویک من قبل، تیرے پہلے دونوں والد ابراہیم اور اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جو ہے اس کا علم بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد سے عرض کیا، والد فوراً سمجھ گئے اور کہا، بیٹا، اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، وہ تیرے دشمن ہو جائیں گے، اور تعبیر کی طرف اشارہ بھی کر دیا، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نبوت عطا کریں گے اور تجھے خواب کی تعبیر کا علم دیں گے، تجھے بہت فہم اور شعور دیں گے، جس طرح تیرے والدین، یعنی جس طرح تیرے والد، تیرے دادا، تیرے پردادا، سب کو اللہ جل جلالہ نے نوازا۔ یہاں کئی باتیں ہیں میرے اور آپ کے سمجھنے کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور صحیح مسلم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی 3 قسمیں بیان کی۔ یہ 3 قسمیں اس لیے ضروری ہیں، اکثر لوگ ہم سے تعبیر پوچھنے آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ آیا یہ خواب بھی ہے یا نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سونے کی حالت میں ہم جو دیکھیں وہ خواب ہی ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب جب آدمی سوتا ہے کوئی کیفیت دیکھے تو بھائی وہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ 3 طرح کی۔ ایک کو کہا جاتا ہے حدیث النفس، اور ہمارے خواب جو ہوتے ہیں وہ 50-60% حدیث النفس ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے وہی سامنے آ جاتا ہے، زندگی میں جو واقعات گزرے ہیں
آپ نے کوئی 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، 25 دن پہلے کوئی واقعہ دیکھا، اسی کی شکل تبدیل ہو کر، بھائی میں کیا الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اسی کی شکل تبدیل ہو کر خواب میں آ جاتی ہے. وہ خواب نہیں ہوتا، وہ دل و دماغ میں جو واقعات، جو حادثات، جو چیزیں ہوتی ہیں وہی سامنے آتی ہیں. اور مثلا میں اپنی ذات کے بارے میں عرض کروں، میں نے جب بھی خواب دیکھا ہے 70-80% جو مجھے خواب آتے ہیں وہ حدیث النفس ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا غور کرتا ہوں یہ مجھے کیا نظر آیا، پھر سمجھ میں آ گیا کہ وہ 15-20 دن پہلے فلاں جگہ جو گئے تھے، جو صورتحال وہاں تھی، یہ اسی کی شکل تبدیل ہوئی. یہ کیا ہوئی ہے؟ اسی کی شکل. اس کو خواب نہیں کہتے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. واقعات جو ہیں دل و دماغ اسی کو دکھا دیتے. دوسرا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اضغاث و احلام، شیاطینی اثرات. شیطان جو ہے، شیاطینی قوتیں جو ہیں، وہ بہت سی چیزیں انسان کو آگے پیچھے کر کے خواب میں دکھا آ جاتی ہیں. وہ بھی خواب نہیں ہوتا، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. بھائی اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. نمبر 3، تیسرا خواب وہ ہے جس کو مبشرات کہا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے. یہ بہت کم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز دکھا دی جاتی ہے خواب میں. اب خواب کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک علمی بحث ہے کہ خواب انسان دیکھ کیسے لیتا ہے. بس 2 لفظوں میں یہ ذہن میں رکھیے، زیادہ باریکی میں نہیں جاتے، پھر یہ مشکل ہو جاتی ہے بات. انسان جب سوتا ہے، قرآن نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو نکال لیتے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. جب روح نکلتی ہے، اب جب ہم دیکھو بھائی ذرا متوجہ ہونا، اس وقت ہم جاگے بیٹھے ہیں، ہماری روح ہمارے جسم کے ساتھ متوجہ ہے. اب میں نے ہاتھ یوں کرنا ہے، میرے روح نے میرے جسم کو یہ طاقت دینی ہے کہ میں ہاتھ پیچھے کروں. اب مجھے یوں ہونا ہے، اس وقت میری روح جو ہے وہ میرے جسم کی، میرے دل و دماغ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. جب آدمی سو جاتا ہے اس وقت روح کو کچھ فرصت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ روح کو نکال لیتے ہیں. پھر روح بعض مرتبہ ایسی چیزیں، چونکہ فارغ ہوتی ہے تو روح بعض مرتبہ ایسی چیزیں دیکھنے میں مصروف ہو جاتی ہے، چونکہ بھائی روح کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی خاص چیز ہے. یہ جو روح ہے یہ یہاں کی پیدا کردہ مادی چیز نہیں ہے. تو روح بعض مرتبہ اوپر والے جہانوں میں کوئی ایسی چیزیں دیکھ لیتی ہے، وہ ہوتے ہیں سچے خواب. بھائی وہ کیا ہوتے ہیں؟ سچے خواب. اور انبیاء علیہ السلام کے خواب بھائی کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں. قرآن کریم میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو کیا کر رہے ہیں؟ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں اپنے بیٹے کو بھائی کیا کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ مجھے جو خواب آیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ وحی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر قرآن کریم سورہ فتح میں ہے. آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. ہم نے سچا خواب دکھایا. تو اللہ کے نبی فوراً بھائی کس کے لیے تشریف لے گئے؟ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے. یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو جو خواب آتے ہیں وہ سچے خواب آتے ہیں، مبشرات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کا سلسلہ کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے. ہاں، نبوت کی چیزوں میں سے صرف ایک چیز باقی ہے، وہ ہے سچے خواب. بھائی وہ کیا ہے؟ سچے خواب. یہاں سے مرزا قادیانی بدبخت خبیث نے دلیل نکالی ہے کہ نبوت جاری ہے. مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ جاری ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو خواب جو ہیں وہ بھی نبوت کا ایک حصہ ہے. آپ لوگوں کو بھائی سچے خواب آتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سچے خواب کیا ہے؟ نبوت کا حصہ. اور لوگوں کو کیا آتے ہیں؟ سچے خواب آتے ہیں. مرزا قادیانی نے کہا جناب یہ جو ہے نبوت، اس سے پتہ چلا کہ نبوت کیا ہے؟ جاری ہے. حالانکہ اسی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یبقى من النبوت، نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں ہے سوائے کس کے؟
خواب کے، اور سچا خواب جو ہوتا ہے یہ نبوت کا معمولی سا ذرہ، معمولی سا ذرہ۔ ایک آدمی کا جوتا کہیں پڑا ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ وہاں بیٹھا ہے، فلاں بندہ وہاں بیٹھا ہے۔ اب یہ نبوت کا حصہ کیسے ہے؟ سچا خواب کہ نبی کو اللہ جل جلالہ ساری بھائی غیب کی اطلاعات دیتے ہیں کہ نہیں؟ نبی پر وحی اترتی ہے، غیب کے سارے معاملات اترتے ہیں، تو وہ جو غیبی نظام ہے اس کا جو 1000واں حصہ ہے اور اس سے بھی اوپر جا کے وہ تھوڑا بہتا کس کے ذریعے دکھا دیا جاتا ہے؟ خواب کے ذریعے دکھا دیا جاتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنا خواب بتایا۔ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ 11 ستاروں سے مراد بھائی کون ہے؟ 11 بھائی ہیں، سورج سے مراد خود ہیں اور چاند سے مراد والدہ ہے، کہ ہم یوسف کو کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ فوراً کہا کہ بیٹا یہ بات اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیوں؟ وہ تجھ سے پہلے ہی نفرت کرتے ہیں اور ان کی دشمنی مزید بڑھ جائے گی۔ اس لیے اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں آدمی کو دوسروں کے بدگمان ہونے کا، دوسروں کے حسد کا خطرہ ہو، وہاں اپنی نعمتوں کو ذکر نہ کرے بھائی، وہاں اپنی نعمتوں کو ذکر نہ کرے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ملنے آئیں مسجد میں، چونکہ گھر اور مسجد کیا تھی؟ ساتھ ساتھ تھی۔ آپ علیہ السلام مسجد کے کونے تک، حجرے کے قریب تک اس کو رخصت کرنے گئے۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، وہ زمانہ روشنی کا تھا نہیں، اندھیرا تھا۔ تو ایک صحابی وہاں سے گزرے، ان کو شک پڑا کہ کوئی مرد اور عورت کھڑے ہیں، انہوں نے ذرا غور سے دیکھا، سمجھ گئے کہ اللہ کے حبیب کھڑے ہیں، چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو آواز دے دی، آواز دے کر ان کو واپس بلایا، واپس بلا کے فرمایا کہ بھائی میرے ساتھ کون کھڑی ہیں؟ بتا دیا کہ میرے ساتھ میری فلاں زوجہ مطہرہ کھڑی۔ وہ صحابی فوراً ڈر گئے، انہوں نے کہا اللہ کے حبیب میں آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، شیطان جو ہے وہ خون کی طرح انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بدگمانی کہ میرے خلاف خام خواہ لوگ بدگمانی نہ کریں اور حسد کا شکار نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ یعقوب علیہ السلام نے فوراً حضرت یوسف سے کیا کہا؟ بیٹا یہ بات اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ تیسری بات، اسی لیے ترمذی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی خواب دیکھو اور تمہیں وہ واقعی سچا لگے تو اس کو نہ بیان کرو بھائی، اس کو بیان نہ کرو۔ اگر تمہیں بیان کرنا ہی ہو تو کسی ایسے شخص کے سامنے بیان کرنا جو علم والا ہو اور تمہارا خیر خواہ ہو۔ چونکہ حدیث میں ہم اس کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے کہ اگر تم کسی کو بدخواہ کو اپنا خواب بتاؤ گے وہ تمہیں الٹی سیدھی تعبیر بتا دے گا تو وہ پھر تعبیر ویسے ہی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ بھائی ذرا سمجھنا، اس سے پتہ چلا کہ ایسا ممکن ہے کہ خواب کی کوئی تعبیر بیکار بتا دے اور وہ تعبیر پوری کر دی جائے۔ کچھ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، جیسے وہ حدیث ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، رمضان میں علماء سے یہ حدیث سنی ہوگی کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر ہم اپنے اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے گمان کے مطابق بھائی کیا کرتے ہیں؟ ویسے ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان برا ہو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ان چیزوں کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تم کوئی ایسا خواب دیکھو جو تمہیں نامناسب لگے، اللہ کے نبی نے خود اس کا علاج بتا دیا۔ ایسا خواب دیکھتے ہی جیسے ہی بیدار ہو، بھائی سب سے پہلے یہ کہو کہ اے اللہ میں اس خواب کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگ بھاگتے ہیں کسی کو بتانے کے لیے، نہیں، بتاؤ نہیں۔ جب بھی کوئی برا خواب آئے تو بھائی بیدار ہوتے ہی فوراً کیا کہو؟ اے اللہ میں اس خواب کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں کروٹ لے کر تھوڑا سا تھتکار کر دو، یعنی منہ کے اشارے سے، جیسے آدمی تھوک رہا ہوتا ہے نا، اس طرح
3 مرتبہ کر دو، اللہ جل جلالہ اس برے خواب کے شر سے بچائیں گے۔ ہاں، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ صرف اللہ کے نبی کا مشورہ ہے، بعض مرتبہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی نامناسب خواب دیکھا، آپ نے بیان کر دیا۔ جس دن غزوہ احد ہونا تھا نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ اکرام سے بیان کیا کہ میں نے رات خواب دیکھا کہ جو میری تلوار ہے نا ذوالفقار، اس میں بھائی کیا پڑ گئے ہیں؟ دندانے پڑ گئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خواب میں احد سے ایک دن پہلے رات کو کہ گائے ذبح ہو رہی ہیں۔ کیا ہو رہی ہیں؟ گائے ذبح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سمجھ گئے تھے کہ آج میدان جہاد میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ میرے خواب کے جو دندانے ہیں، تلوار جو ہے اس میں کیا پڑ گئے ہیں؟ دندانے پڑ گئے ہیں، اور گائے ذبح ہو رہی ہیں۔ اور دن کو ویسے ہوا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 ساتھیوں کو 70 شہید ہو گئے، اور بھائی 70 کیا ہو گئے؟ شدید ترین زخمی ہو گئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے۔ اس لیے یہاں فرمایا قال یا بنی، اے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، تو اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف کیا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے جی، جو ہمارے یہاں تقریباً ہر گھر میں ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں بہت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی بیٹے نے خواب بتایا تو فوراً کیا کہا؟ بھائیوں کے سامنے اس کو بیان۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوراً اس کی فکر لاحق ہوئی کہ میرے بیٹوں کے درمیان عداوت، حسد اور بغض پیدا نہ ہو۔ قرآن کی اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا کہ ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اختلافات، حسد، لڑائی جھگڑے سے بچائیں۔ ہمارے یہاں اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے جائیداد دینے میں انصاف نہ کرنا۔ بھائی وراثت دینے میں انصاف نہ کرنا۔ کسی ایک بیٹے کو، یہ لفظ بہت برا ہے، پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے آیا ہے، میرے علم میں اب آیا کہ 2-4 سال سے، کہ کسی اس کا اظہار کرنا کہ میرا جو یہ بیٹا ہے یہ مجھے زیادہ عزیز ہے، یہ جو بیٹی ہے یہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں میں سے کسی ایک بچے کی طرف کیا ہوتا ہے؟ میلان زیادہ ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو اس کا اظہار کرنا نہیں چاہیے، اس سے اولاد میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ جائیداد کی جب تقسیم کرنی ہو اس میں بھی برابری کو مد نظر رکھنا چاہیے، انصاف کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ساری جائیداد ایک بیٹے کو دے دی، ہم خود اولاد کے درمیان حسد اور نفرت کا بیج بو دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فوراً اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، چونکہ اس سے بھائی کیا پیدا ہوگا؟ حسد پیدا ہوگا، اور پھر خواب بیان نہیں کیا، اس کے باوجود بھائیوں کا حسد دیکھ لیجئے یوسف علیہ السلام کو اس حسد نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے فرمایا یا بنی، اے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، تو اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی شرارت کریں گے۔ اس سے بھائی ایک مسئلہ اور سمجھ میں آ گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے کیا کہا کہ بھائی تیرے خلاف کیا کریں گے؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی شرارت کریں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا جہاں کوئی شرعی ضرورت ہو تو دوسرے کی خامی کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے، جہاں کوئی شرعی ضرورت ہو۔ یہاں کہا تیرے بھائی تیرے خلاف کیا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی چال۔ بھائی یہ بھائیوں کی برائی تھی کہ نہیں؟ لیکن یوسف علیہ السلام کے سامنے والد نے کہا بیٹا نہ۔ اسی لیے جہاں شرعی ضرورت ہو کسی کی خامی بیان کرنا جائز ہے۔ مثلا ہمارے پاس کوئی دوست آ گئے کہ میں فلاں بندے سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے تعلق والے ہیں، آیا میں ان سے کاروبار کروں یا نو؟ آپ کو پتہ ہے وہ بندہ مزاج کا تیز ہے، وہ غصے والا ہے، اس کے ساتھ اس کا نبھا مشکل ہونا ہے۔ آپ نے کہہ دیا یار ان کے ساتھ کاروبار نہ کرنا، وہ ذرا مزاج کے کیا ہیں؟ غصے والے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اتنا کہنا غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔
کسی جگہ رشتہ کرنا ہے، کوئی ہم سے پوچھنے آ گیا، ہمیں وہاں لگتا ہے کہ یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی خامی ہے، وہاں کوئی نہ کوئی عیب ہے، آپ نے کہہ دیا کہ یار فلاں جگہ جو ہے یہ خامی ہے، یہ عیب ہے، آپ وہاں رشتہ نہ کرو، یہ غیبت نہیں ہے۔ یہاں یعقوب علیہ السلام نے خود کہہ دیا اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ آپس میں بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے مقرب بندے بھائی وہ ہیں جو اپنے دل کو دوسروں کے بارے میں صاف رکھیں، جو اپنے دل کو بھائی دوسروں کے بارے میں کیا رکھیں؟ شیطان کے حملوں میں سے سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان دل میں بدگمانیاں اور غلط گمان پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے کیا کرے گا؟ منتخب کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تجھے خواب کی تعبیر بتائے گا، سمجھائے گا، اس کا علم دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بھائی خاص عنایت ہے۔ خواب کی تعبیر کا علم کسی ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ، یہ علماء کی زبان میں کہتے ہیں یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے۔ بھائی جس طرح کوئی بندہ اپنی محنت سے نبی بن سکا، سوال ہی پیدا، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تک جتنے نبی آئے ان میں ان نبیوں کے عمل کو کوئی دخل نہیں تھا۔ یہاں بھی فرمایا یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے خود کیا کرے گا؟ نبوت یک طرفہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اسی طرح یہ جو خواب کی تعبیر کا علم ہے بھائی، یہ بھی یک طرفہ کس کی طرف سے دیا جاتا ہے؟ اس کا کوئی طریقہ نہیں۔ ہمارے یہاں تعبیر الرؤیا اس طرح کی کتابیں بڑی چھپی ہوئی ہیں، ان کتابوں کو دیکھ کر کبھی بھی تعبیر نہیں بتائی جا سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خواب کی تعبیر کا علم کن کو دیتے ہیں؟ انبیاء علیہم السلام کو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا خواب کی تعبیر کا کہ فجر کی نماز پڑھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے، آیا تم میں سے کسی نے خواب کی تعبیر، کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اکرام نے دیکھا ہوتا تو بتا دیتے، نہ دیکھا ہوتا تو بتاتے اللہ کے حبیب آج ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ علم سب سے زیادہ دیا گیا سیدنا صدیق اکبر کو۔ بھائی کس کو دیا گیا؟ سیدنا صدیق اکبر کو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، کوئی بندہ خواب کی تعبیر حضور سے پوچھنے آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے حبیب اگر مجھے اجازت ہو میں تعبیر بتاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تم بتاؤ۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے بالکل صحیح تعبیر بتائی۔ تو صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ تعبیر جاننے والے بھائی کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ امت میں اس طرح بہت سارے علماء ہوئے ہیں، یہ اللہ کی یک طرفہ عطا ہے، اس میں کسی کسب اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ مثلا جیسے میں ذاتی طور پر مجھے تعبیر بالکل نہیں آتی، مجھے تعبیر، اکثر لوگ مجھ سے تعبیر پوچھتے ہیں، میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں مجھے خواب کی تعبیر نہیں آتی۔ کوئی اور عالم بتا دیں۔ بھائی ضلع سیالکوٹ میں، گجرانوالہ میں، میرے علم میں ایسا کوئی بندہ نہیں جس کو خواب کی تعبیر۔ ہاں ہمارے استاد حضرت مولانا سرفراز خان صفدر، ان کو بہت مہارت تھی خواب کی تعبیر میں۔ ان کو کیا تھی؟ خواب کی تعبیر میں ہاں بہت زیادہ مہارت تھی۔ ان کے بعد مجھے میرے علم میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ مثلا ان کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن خواب دیکھا گجرانوالہ مدرسے سے پڑھا کے گھنٹہ گھر کے پاس سے گزر رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میری ایک جوتی نکل گئی ہے، 2 قدم چلا دوسری بھی نکل گئی ہے۔ تو پریشان ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے اور فوراً تعبیر دی کہ لگتا ہے کہ میری دونوں بیویاں جلدی میری زندگی میں رخصت ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ مری میں تھے، کسی جگہ بیان کرنے گئے تھے، کچھ علماء ساتھ تھے، تو خواب دیکھا، فجر کی نماز پڑھائی، درس دیا۔ ان میں سے ایک عالم کو بلایا، 80-82 کی بات ہے، یہ اس سے کچھ عرصہ بات کی ہے کہ یار میرے گھر فون کر کے پوچھو خیر ہے، مجھے لگ نہیں رہا۔ کیوں؟ یہ خواب دیکھا۔ فون کیا تو پتہ چلا کہ آپ کا فلاں بیٹا جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں بیٹا آپ کا حادثے۔ تو خود ہم نے بھی دیکھا کہ لوگ دور دور سے آتے تھے تعبیر،
اور وہ تعبیر واقعتاً جیسے بتاتے تھے ویسے ہی ہو جاتی تھی۔ تو بھائی یہ تعبیر کا جو علم ہے یہ کس کی طرف سے ملتا ہے؟ اس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس کو خود محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ یہاں اللہ دیکھے کیا کہا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اسی طرح چن لیں گے تجھے تیرے رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائیں گے تجھے خوابوں کی تعبیر اور عام معاملہ فہمی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے بہت فہم اور بہت شعور دیں گے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور مکمل کر دیں گے اپنی نعمت تیرے اوپر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی، کما اتمہا علی ابویکا، جس طرح مکمل کی تیرے دونوں والد ابراہیم اور اسحاق پر۔ یہاں دیکھیے بھائی، یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ہے یعقوب علیہ السلام، دادا کا نام کیا ہے؟ اسحاق علیہ السلام، اور پردادا کا نام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے نبی نے خود ایک مرتبہ بڑے رشک سے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، فرمایا یوسف خود کریم ہے، الکریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، کہ یوسف خود بھی کریم ہے اور ایک کریم کے بیٹے ہیں اور ایک کریم کے پوتے ہیں اور ایک کریم کے پڑ پوتے ہیں۔ اللہ کی عنایت ہے، باپ دادے سارے کیا ہیں؟ بڑے بڑے عظیم الشان پیغمبر ہیں، اللہ کی عنایت ہے۔ اب جس طرح صحابہ کرام میں یہ اعزاز صرف صدیق اکبر کو ہے کہ صدیق اکبر کے والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، اور صدیق اکبر کے بیٹے اور بیٹیاں بھی صحابیات، اور پھر صدیق اکبر کے آگے نواسے بھی کیا ہیں؟ عبداللہ بن زبیر جو ہیں یہ بھائی کیا ہیں؟ صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔ بیک وقت جو ہیں وہ 4 نسلیں صحابی ہیں، صدیق اکبر کے والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹے بیٹیاں بھی صحابی، اور آگے نواسے بھی کیا ہیں؟ اللہ کے۔ یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں باپ دادے پردادے کو بھی یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ والد کہا ہے۔ بھائی کیا کہا ہے؟ والد کہا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں تایا کو بھی والد کہہ دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ ہمارے یہاں تایا ابو کا لفظ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ اسلام میں والد نسب کے اعتبار سے بہت سختی ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت نہیں کر سکتے، یہ درست نہیں ہے اسلام میں۔ اعزازاً کسی دوسرے رشتہ دار کو والد کہنا یہ اسلام میں درست نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں والد اور دادا پر دادا کو والد کہا جا سکتا ہے۔ اگر پوتے اپنے دادا کو ابا جی کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے بھائی، اگر پوتے اپنے دادا کو کیا کہتے ہیں؟ ابا جی کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں یعقوب علیہ السلام نے ابراہیم اور اسحاق کو اپنے بیٹے یوسف کا کیا کہا؟ والد کہا، اور قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے۔ لہٰذا والد ایک تو جو حقیقی والد ہے ان کو کہا جائے گا، اور دوسرے جو دادا پر دادا ہے ان کو بھی والد کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو والد نہیں کہا۔ اور بھائی آخری بات، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا یوسف سے کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، کیوں؟ تاکہ شیطان کبھی اپنا کام نہ دکھا جائے۔ لیکن بھائی پھر ویسا ہوا کہ نہیں؟ ویسا ہی ہو گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا، اس سے سمجھ میں آگے کہ تقدیر کیا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کا فیصلہ ہے، جتنے نافذ ہو کر ہی رہنا ہے۔ ہاں، ہمیں تدبیر صحیح کرنی ہے، ہمیں کیا کرنی ہے؟ تدبیر صحیح کرنی ہے، ہم تدبیر ہی کے مکلف ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے صحیح تدبیر کی، اپنے بیٹے کو کہا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ کبھی تیرے خلاف کوئی چال نہ چلیں، اور یوسف علیہ السلام نے بتایا بھی نہیں، لیکن بھائیوں نے بھائی پھر بھی اپنے بھائی کے قتل تک پہنچ گئے۔ 2 باتیں سمجھ میں آئیں، ہمیں تدبیر صحیح اختیار کرنی ہے، صحیح تدبیر اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر کبھی نقصان ہو جائے تو بھائی وہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم وہاں کیا ہیں؟ بے بس اور عاجز ہیں۔ اور تقدیر اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ ہو کر رہتے، ان کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب جیسے موت ہے، حادثات کے ذریعے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو بھائی بعد آدمی سوچتا ہے ہم یوں نہ کرتے،
2 دن پہلے میں ایک جگہ بیٹھا تھا، اس طرح ان کی کوئی فوتگی ہو گئی، بس یا ہم کاش ہم یوں نہ کرتے، ہم فلاں نہ کرتے۔ میں نے کہا بھائی یہ جملہ نہ کہو، ہم یوں نہ کرتے، ہم فلاں نہ کرتے۔ دیکھیے میری بات سنو بھائی، ابھی میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میری تلوار میں کتنے دندانے پڑ گئے۔ آپ نے گائے ذبح ہوتی دیکھی، مشورہ کیا، بڑے بڑے صحابہ سمجھداروں نے یہ کہا کہ آپ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کریں، باہر نکل کر جنگ نہ کریں۔ لیکن نوجوان صحابہ کی رائے تھی، تقدیر غالب آ گئی تدبیر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان صحابہ کے مجبور کرنے پر خود نہیں چاہتے تھے، میدان احد میں آئے، جنگ ہوئی، بھائی پھر نقصان ہوا کہ نہیں؟ نقصان ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر تھی اس نے کیا آنا تھا؟ اس نے غالب آنا ہی آنا تھا۔ اسی طرح تقدیر کا ایک شعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ہاں ہمیں حکم یہ ہے کہ تدبیر اختیار کرو، بھائی کیا کرو؟ تدبیر اختیار کرو۔ بیماری ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم علاج معالجہ کروائیں گے۔ شفا ملے گی نہیں ملے گی، بھائی یہ کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے محنت کریں گے، فکر کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ کے حوالے۔ اولاد ہے، ہم ان کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو اخلاق سکھا رہے ہیں، نماز کی تلقین کر رہے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو مثبت سے مثبت، بہتر سے بہتر انسان اور مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے۔ باقی بعد میں ہوگا کیا یہ کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے یہاں روک بھی دیا اور یوسف علیہ السلام نے بتایا بھی نہیں، لیکن بھائی پھر بھی حسد میں آ گئے، پھر بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے تک پہنچ گئے۔ اس لیے فرمایا کما اتمہا علی ابویک، جیسا کہ مکمل کر دیا تھا اس نعمت کو تیرے دونوں والد ابراہیم اور اسحاق پر۔ ان ربک علیم حکیم، یہ ہے وہ جو میں نے آخری بات عرض کی۔ یعقوب علیہ السلام نے صحیح بات بھی کہہ دی، اور آگے کیا فرمایا کہ اصل علم اور حکمت کس کے پاس ہے؟ میں تو تجھے ایک تدبیر بتا رہا ہوں، اس سے آگے اور میرا کوئی بس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ کسی مشکل کا حل کسی نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کے بعد فرما دیا اللہ قادر، اللہ قادر، میں نے تمہیں صحیح بات بتا دی، اب آگے اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ ہم یہی کریں گے، صحیح تدبیر اختیار کریں گے۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، گھر سے گاڑی کہیں سفر پر جانا ہے، سنت کے مطابق سوار ہوئے، دعائیں پڑھی، حفاظت کی ساری، چل پڑے۔ بھائی آگے اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نقصان سے بچا بھی سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نقصان کے ذریعے آزما بھی سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوری بات بتا کر آخر میں کہہ دیا بیٹے ان ربک علیم حکیم، حقیقی علم اور حکمت صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ تیرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی